بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اس ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ملے جو اس کے حق میں فیصلہ کرے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح لکھ دی جائے گی۔ انسان کے حق کے حالات اس کے مخالف ہوں تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ جو آپ کی زندگی کی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور نا مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں معاف کر دے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 کے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ کتنا ہی بڑا مقصد ہو، کتنی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشندی، رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی و دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار کا بیان فرمایا ہے اور انہی کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کلمے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر وقت و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی و لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور برزبان حال کہتا ہے کہ اللہ میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا عمدہ طریقہ سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے
ورد کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی سے اترتے تو بلند آواز تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے لوگو اپنی اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم میں سے بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا اے عبداللہ بن قیس، ترجمہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزارے، اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہو، ورنہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کا اپنا معمول بنائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔